جائے بھی ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہوا، احسان ہوا کہ اللہ نے دین کی مبارک مجلس میں ہم سب کو جمع فرمایا۔ دین کی مجلس بہت بڑی مجلس ہے، اور جو مجلس جتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے اس کے آداب اور اس کے تقاضے اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ دین کی مجلس میں ہم بیٹھ رہے ہیں تو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دین کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں تو اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا ہے، نیتوں کو درست کر کے بیٹھنا ہے۔ کیا نیت درست کرنا؟ میں یہاں مزے لینے کے لیے، سننے کے لیے، مزے لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، واہ واہ بولنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں دین کی باتیں سن کر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عمل کرنے کا جذبہ لے کر سنیں گے تو زندگی میں عمل آئے گا۔ عمل کا جذبہ لے کر نہیں سنیں گے، رسمی طور پر بیٹھیں گے، مرکز کا دن ہے آ گئے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے پھر چلے جائیں گے، ایسی اگر صورت ہوگی تو پھر جو باتیں کہی جائیں گی اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ بولتے نہیں بولتے وہ نیت میں خطرہ تو جھولی میں خطرہ۔ ہماری نیتیں صحیح ہو جائیں۔ دین کی مجلس میں میں اپنی اصلاح کے لیے بیٹھا ہوں تاکہ میری اصلاح ہو جائے، میری نمازیں صحیح ہو جائے، میری عبادتیں صحیح ہو جائے، میں پکا اور سچا دیندار بن جاؤں، میں متقی بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں، اللہ کے راستے کے لیے محنت کرنے والا، دوڑ دھوپ کرنے والا، وقت لگانے والا، مال لگانے والا، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں دین کو لانے والا بن جاؤں۔ یہ نیت رکھنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس عمل کرنے کی، اس اعمال کے سلسلے میں جو بھی آڑے آنے والی چیزیں ہیں ان آڑے آنے والی چیزوں کو بند کرنا ہے۔ خاص طور پر آج کے زمانے میں موبائل، بہتر یہ ہے کہ موبائل کو بند کر دیں۔ یہ بھی مجلس کے آداب میں سے ہے۔ کسی بڑے آدمی کے پاس جا رہے ہیں تو فون سائلنٹ رکھ لے کے جاتے نہیں جاتے۔ یہ تو اللہ کا دربار ہے، دین کی مجلس ہے، بہتر یہ ہے کہ اپنا موبائل بند کر دیں۔ بند نہیں کر سکتے تو کم از کم سائلنٹ کر دیں۔ کیا ہوتا ہے؟ شیطان جان بوجھ کر دین کی مجلس میں بیٹھنے نہیں دیتا۔ بولے اگر بیٹھنے دیا تو سننے نہیں دیتا، اور اگر سننے دیا تو عمل کرنے نہیں دیتا، اور اگر عمل کرنے دیا تو پھر اس اعمال کے اندر دکھاوا لا کے، ریا لا کے، نام و نمود لا کے وہ عمل کو کیا کر دیتا؟ برباد کر دیتا۔ تو شیطان تو پہلی بات ایسی مجلسوں میں بیٹھنے نہیں دیتا، بیٹھنے دیا تو سننے نہیں دیتا، سننے دیا تو عمل کرنے نہیں دیتا، اور عمل کرنے دیا تو اس عمل کو خراب کرنے کی کوشش کرتا بولے۔ تو اس لیے ہم کیا کرنا ہے؟ ان سب چیزوں کی جو جڑ ہے موبائل، اس کو یا تو بند کر دو یا سائلنٹ کر دو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز عمل کی نیت سے سننا۔ کس نیت سے سننا میرے بھائیوں؟ عمل کی نیت سے سننا، کہ جو بھی باتیں ہمارے درمیان میں مذاکرے کے طور پر ہو رہی ہیں میں اس پر 100% عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ احادیث مبارکہ سن کر، آیت مبارکہ سن کر فوراً عمل کرنا، یہ صحابہ کی عادت ہے۔ صحابہ فوراً عمل کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں کسی کو بیٹھنے کا حکم دے رہے ہیں، کوئی صحابی کھڑے ہوئے تھے، آپ نے کہا بیٹھو، تو یہ آواز جو مسجد کے باہر تھے ان صحابی تک بھی پہنچی تو وہ بھی بیٹھ گئے، حالانکہ ان کو حکم نہیں ہوا تھا، جو اندر تھے ان کو حکم ہوا تھا۔ تو صحابہ کے اندر اتنی اطاعت تھی، اتنی فرما برداری تھی، جو بات سنتے اس پر فوراً عمل کرتے تھے۔ اس لیے عمل کی نیت سے بیٹھیں گے، اور یہ نیت کریں گے کہ جو باتیں ہمارے درمیان میں ہو رہی ہیں اس پر ہم
100% عمل کرنے کی کوشش کریں گے. عمل کی نیت ہوگی تو اللہ پاک عمل کرنے کی طاقت دیں گے اور عمل کرنے کی توفیق دیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں، جب تک اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی تب تک آدمی ایک سبحان اللہ بھی نہیں بول سکتا. اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو آدمی سبحان اللہ بولتا ہے. اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو آدمی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو آدمی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو آدمی نیک کام کرتا ہے، اور اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو آدمی گناہوں سے بچتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ہاں، نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت مگر ارے بولو اللہ ہی کی طرف سے. نیک کام میں جو کرتا ہوں اپنی ذات سے نہیں کرتا ہوں، یہ اللہ کی ذات کراتی ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے. گناہوں سے میں جو بچتا ہوں یہ اپنی ذات سے نہیں بچتا ہوں، اللہ کی ذات بچاتی ہے. اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو آدمی نیک عمل کرتا ہے، اور اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو آدمی گناہوں سے بچتا ہے. تو عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے تو زندگی میں عمل آئے گا، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ کیا سنیں، کیا ہے کہ کیا کریں گے، کیا ہے کہ بولے جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے. آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے فکریں لے کر جانا ہے، یہاں سے تقاضے لے کر جانا ہے، اور یہاں سے فکریں لے کر جا کر اپنے اپنے حلقوں میں ان فکروں کو، ان تقاضوں کو چلانا ہے. اور مرکز کا دن اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ تقاضے لے کر جائیں، یہاں سے آپ فکریں لے کر جائیں. ایک ایک آنے والا ساتھی بہت قیمتی ساتھی ہے. یہ قیمتی ساتھی یہاں سے فکریں لے کر جائے گا اور اپنے حلقے میں فکریں پھیلائے گا تو کام ہوگا. نہیں آ کر بیٹھے اور چلے گئے تو پھر اس کا مطلب آنا بھی بیکار ہے، سننا بھی بیکار ہے، سنانا بھی بیکار ہے. کیوں؟ بولنے اور سنانے کا اصل مقصد زندگی میں عمل کا آنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے پاس جذبہ بہت ہے نماز پڑھنے کا، آدمی کے پاس جذبہ بہت ہے نیک اعمال کے کرنے کا، آدمی کے پاس جذبہ بہت ہے، لیکن دل کیا ہے؟ بے عمل ہے. تو اگر دل بے عمل ہے، لاکھ جذبات ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بعمل دل کا ہونا ضروری ہے. بعمل دل ہوگا، جذبات نہیں ہوں گے تب بھی آدمی نیک عمل کرے گا. بے عمل دل ہوگا، جذبات بہت ہوں گے لیکن آدمی عمل نہیں کر سکے گا. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ بنجر اگر کھیت ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ کھیت بنجر ہے، جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، کانٹے لگے ہوئے ہیں، آپ اس میں بارش برساؤ، لاکھ ٹن پانی ڈالو، اس سے کچھ اگے گا؟ نہیں اگے گا. اسی زمین کو اگر صاف کر کر آپ پانی ڈالیں گے تو پھر اس سے جو آپ اگانا چاہے اگا سکتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، بے عمل دل نہیں ہے، باعمل دل چاہیے اللہ پاک کو. عمل والا دل ہوگا، عمل کی نیت سے سنیں گے، اللہ پاک عمل کی توفیق دیں گے. اور اگر عمل کی نیت نہیں ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے توفیق بھی نہیں ملے گی. ان دینی مجلسوں میں بیٹھنے بٹھانے کا اصل مقصد یہ ہے ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، ہماری زندگی میں فرائض کی اہمیت آ جائے، ہماری زندگی میں سنتوں کی اہمیت آ جائے، ہماری زندگی میں دین کی اہمیت آ جائے، ہماری زندگی میں واجبات کی اہمیت آ جائے، ہماری زندگی میں دعوت و تبلیغ کے جو محنتیں ہیں اس محنت کی عظمت دل میں بیٹھ جائے، اور میں فکر کرنے والا بن جاؤں، کام کرنے والا بن جاؤں، لے کر چلنے والا بن جاؤں، ساتھیوں کا خیال رکھنے والا بن جاؤں، ساتھیوں کو فکریں اوڑھنے والا بنا دوں. یہ اصل فکر ہے. یہ فکریں ہوں گی تو انشاءاللہ کام ہوگا. نہیں پھر 3 گھنٹے زبردست بات ہوئی، بولے 3 گھنٹے زبردست بہترین بات ہوئی، بولنے والے بھی اچھل اچھل کے بولے اور سننے والے بھی 2 فٹ اچھل اچھل کے سنے، بولے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ. لیکن اس 3 گھنٹے کی بات کے بعد نہ بولنے والے کی زندگی میں عمل آیا، نہ سننے والے کی زندگی میں عمل آیا. تو بولنے والے کا بولنا بیکار ہے اور سننے والوں کا سننا بیکار ہے. کریں گے انشاءاللہ. چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں سننے والا جتنا مخلص ہو کر آتا ہے اللہ پاک بولنے والے کی زبان پر اتنے مخلصانہ الفاظ لاتے ہیں. سننے والوں کے دل میں جیسی تڑپ ہوتی ہے
بولنے والوں کی زبان پر اللہ ویسے الفاظ لاتے ہیں۔ یہ بولنے والا اپنی طرف سے نہیں بولتا، سننے والوں کی تڑپ بلواتی ہے، سننے والوں کے دل میں تڑپ ہوگی، فکر ہوگی، تو بولنے والے کی زبان پر اللہ ویسے فکرانہ الفاظ لائیں گے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے، ابھی حضرت کا بیان ہوگا، عمل کی نیت سے سنیں، اور جو تقاضے آئیں گے اس پر لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔